کچھ خواب صرف آنکھوں میں نہیں ہوتے، کچھ خواب چڑیل کے پنجرے سے چھوٹ کر انسانی ذہن میں گھس جاتے ہیں۔ ان میں چیخ ہوتی ہے لیکن آواز نہیں، اور جب نیند ٹوٹتی ہے تو لگتا ہے جیسے روح ادھوری رہ گئی ہو۔ رات کے 3 بج رہے تھے، چاند اندھیروں سے لڑائی ہار چکا تھا، کمرے میں ہر چیز تھمی ہوئی تھی۔ سیمی جھٹکے سے اٹھتی ہے، سانس تیز، پسینے سے بھیگی۔ چلبلی موبائل پر سکرول کرتے ہوئے گھبرا جاتی ہے۔ چلبلی کہتی ہے، کیا ہو گیا؟ سیمی پہلے اپنے ہوش و آواز میں نہیں تھی، لیکن پھر وہ کہتی ہے دھیمی سانس لیتے ہوئے، کچھ نہیں، بس ایک ڈرانا خواب تھا۔ چلبلی کچھ دیر چپ رہتی ہے، پھر آنکھوں میں ایک چمک لاتی ہے۔ چلبلی کہتی ہے، ویسے ایک بات بولوں؟ مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو کچھ کرنا چاہیے، کچھ یونیک۔ میرے ولاگز میں ویوز نہیں آ رہے اتنے زیادہ۔ سیمی کچھ آئیڈیاز دیتی ہے، جیسے نیچر اور سیلف لو کو شو کرنا، لیکن چلبلی کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ چلبلی کہتی ہے، ہارر کانٹینٹ آج کل ٹرینڈنگ میں ہے، میری دوست کہہ رہی تھی۔ ہانٹڈ ولاگ، گھوسٹ سٹوریز، خاص کر کہ ایسے گاؤں کی جن بھوتوں کی کہانیاں اور انویسٹیگیشن سٹوریز بہت وائرل ہوتی ہیں۔ سیمی اجھلتے ہوئے کہتی ہے، تو؟ چلبلی جوش سے جواب دیتی ہے، سوچو اس حویلی میں جا کے ہم دونوں ایک ہارر ولاگ بنائیں اور اس چڑیل کے ڈرامے کو ناکاب کریں۔ کتنا ایڈونچرس ہوگا، ویوز بھی بہت آئیں گے، اصلی لوکیشن، ریئل سکیئر، اور کانٹینٹ ڈیفرنٹ لگے گا۔ کانٹینٹ اتنا ریئل ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ ایکٹنگ نہیں تھی۔ سیمی سخت لہجے میں کہتی ہے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے چلبلی؟ میں اس میں تمہارا ساتھ بالکل بھی نہیں دینے والی۔ اس حویلی کے اندر جانا دور کی بات، وہاں اس کو پاس سے دیکھنے سے بھی میرے ساتھ عجیب ہونے لگا ہے۔ وہ ہوا کا اچانک چلنا یا اچانک بند ہونا، اور اوپر سے یہ اتنا بھیانک خواب۔ بھول جاؤ کہ ہم وہاں جائیں گے۔ چلبلی کہتی ہے، ارے بھائی، خواب کی تعبیر کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اور نہ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ خواب کیا آیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، میں تم سے بڑی ہوں اور میری ہی چلے گی یہاں۔ بحث بڑھ جاتی ہے، ایک بہن پاگل پن سے ہنسی بنا رہی ہوتی ہے، دوسری ہر لفظ کو اپنے دل پہ محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ چلبلی کا جذبہ جیت جاتا ہے، لیکن سیمی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے کسی نے اس کی روح کو پہلے ہی جلا دیا ہو۔ اسے وہ خواب بھی یاد آتا جس میں کسی نے یہ جملہ بولا تھا، تیری بہن تیرے لیے فساد کی جڑ بنے گی، بچنا کیسے ہے تو سیکھ لے۔ اگلے دن پورے گاؤں میں ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ کسائی جس کے پاس سب سے زیادہ تندرست لذیذ مرغیاں ہوتی ہیں۔ گاؤں والے کہتے ہیں، یہ بندہ کیا کھلاتا ہے مرغیوں کو؟ پتہ نہیں بھائی، لیکن اس کی مرغی کھاتے وقت تو جسم کا بخار بھی اتر جاتا ہے۔ گاؤں میں اور بھی کسائی تھے، لیکن اس کسائی کی مرغیوں کا جواب نہیں تھا۔ لوگ اس کے پاس آ کے روز یہی سوال پوچھتے تھے، ارے بھائی، اپنی کامیابی کا راز تو بتاؤ۔ کسائی صرف مسکراتا ہے، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ چھپا ہوا لہو ہوتا ہے۔ اسی دن دھوپ کی روشنی بھی حویلی تک نہیں جا رہی تھی۔ سیمی اور چلبلی ویڈیو بنانے جاتی ہیں۔ حویلی کے پاس جاتے ہی سیمی کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔
جیسے کوئی اسے ابھی پکڑ کر لے جائے گا، لیکن چلبلی اس کا دھیان ویڈیو کی طرف لگاتی ہے۔ وہ دونوں اب ٹھیک حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑی تھیں۔ چلبلی سیمی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور وہ دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اندر سے ان دونوں میں سے کسی کو بلا لیا ہو۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ہوا کا جھونکا ایسے گزرا جیسے کسی نے کان کے پاس سے چیخ ماری ہو۔ دیواریں سیاہ دھند سے بھری ہوئی تھیں اور فرش پر برسوں پرانی مٹی کے ساتھ کچھ ایسے نشان تھے جو انسانی نہیں لگتے تھے۔ ہر کونا کسی پرانے غم کی طرح بھاری بھاری محسوس ہوتا تھا، جیسے یہاں کبھی زندگی تھی لیکن اس سے چبا لیا گیا ہو۔ وہ دونوں جیسے جیسے آگے بڑھتی گئیں، ایک کمرے کا دروازہ دھیرے سے خود بخود کھل گیا اور اندر سے ٹھنڈی سی سانس نکلی۔ چلبلی پہلی بار تھوڑا ڈری، لیکن اس پل کو اپنے موبائل کیمرہ سے ریکارڈ کرنے لگی۔ آگے جا کے پیچھے ایک دروازہ اور تھا جس کے سامنے سیمی کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، چلبلی نہیں، پلیز نہیں، چلو یہاں سے۔ لیکن سڈنلی وہ پیچھے والا دروازہ کھلا اور پھر ایک عورت کی ہنسی، وہی ہنسی جو سیمی نے اپنے خواب میں سنی تھی۔ وہ آواز سن کے نہ صرف سہمی بلکہ چلبلی بھی اتنا سہمی کہ اس کے ہاتھ سے موبائل فون بھی گر گیا، اور پھر وہ دروازہ کھلا اور سیمی کو کوئی اندر لے گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ چلبلی الگ کمرے میں، سیمی دوسری طرف۔ چلبلی کا یہ منظر دیکھ کر حلق میں دل آ جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار اصلی ڈر آیا تھا۔ وہ موبائل اٹھا کر بھاگتی اس دروازے کی طرف۔ اچانک چلبلی دیکھتی ہے کھڑکی سے ایک لمبی سی کالی پرچھائی، اس کے سامنے سیمی کا سایہ جو دھیرے دھیرے کھنچتا جا رہا ہے اس سائے کی طرف۔ چلبلی چلائی، سیمی نہیں! وہ چلاتی ہے، ہاتھ پیر مارتی ہے دروازے کو، لیکن سایہ اندر چلا جاتا ہے اور دور دور چلا جاتا ہے۔ پھر دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن صرف چلبلی کے لیے۔ چلبلی روتی ہوئی کانپتی ہوئی وہاں سے بھاگتی ہے۔ ایک گاؤں والا اسے دیکھ لیتا ہے۔ چلبلی روتے ہوئے گھر آتی ہے اور وہ رو ایسے رہی تھی جیسے کسی نے اس کے اندر سے اس کی روح نکال لی ہو۔ نانی بھاگتی ہوئی رسوئی سے آتی ہیں۔ ہائے اللہ، میری بچی چلبلی، کیا بات ہو گئی؟ کیا ہو گیا؟ ہائے اللہ! نانی کو سب بتایا جاتا ہے۔ نانی بھی رونے لگتی ہیں، چلبلی سے بھی زیادہ بری طرح سے۔ نانی کہتی ہیں، میں نے کہا تھا اس جگہ سے دور رہنا، وہ جگہ انسانوں کی نہیں ہے۔ چلبلی کی آنکھوں میں صرف گلٹ اور سیمی کی یاد۔ ابھی وہ دونوں اس غم سے ابھرے نہیں تھے کہ اسی دن اور بچے گاؤں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ باہر وہی گاؤں والا جس نے چلبلی کو
حویلی سے جاتے ہوئے دیکھا تھا، سب کو بتاتا ہے کہ آج کے دن یہی لڑکی اس حویلی میں گئی تھی اور 7 بچے اس کی بہن کو ملا کے غائب ہو گئے ہیں۔ لوگ چلبلی پر الزام لگاتے ہیں، یہ شہر کی لڑکی ہم سب کی تباہی کا سبب بنی ہے۔ گاؤں والے باہر آ کے غصہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ دونوں بس اب بے بس تھیں، نانی اور چلبلی۔ نانی کہتی ہیں تو کل صبح یہاں سے چلی جا، ورنہ لوگ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ رات کے وقت چلبلی اپنی ڈائری میں لکھتی ہے، میں صرف بہن نہیں، ہر اس بچے کو لاؤں گی جو اس حویلی میں گیا، جس نے چیخا تو سہی مگر آواز کسی نے نہیں سنی۔ اگلی صبح چلبلی اپنے بالوں کو باندھ دیتی ہے، اپنا انداز بدل دیتی ہے اور سیمی کا دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے۔ وہ اب سب کے سامنے آ جاتی ہے، چلبلی جو اب سیمی بن چکی ہے۔ گاؤں والوں سے کہتی ہے، میں واپس آ گئی ہوں، میری بہن نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا اب وہ بھگت رہی ہے۔ گاؤں والے بس حیران اور پریشان تھے۔ ایک گاؤں والی کہتی ہے، تمہیں اس چڑیل نے معاف کر دیا کیونکہ تمہارا کہنا ہے کہ تمہاری بہن نے کل شام تمہیں وہاں بند کر دیا تھا، لیکن اب تمہاری جگہ چڑیل اس کو سزا دے رہی۔ لیکن اس میں ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کہاں غائب ہو رہے ہیں اور وہ چڑیل ان کو کیوں لے کے جا رہی ہے؟ تبھی سیمی مطلب چلبلی کہتی ہے، میں صرف اپنی بہن کو نہیں بلکہ آپ سب کے بچوں کو اس چڑیل کی قید سے بچا کے واپس لاؤں گی۔